اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ خوب، ہماری گفتگو جو تھی مکان مصلی یعنی نمازی کے مکان جگہ کے حوالے سے چل رہی تھی۔ آج کا جو پہلا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص مرنے سے پہلے وصیت کرتا ہے کہ یہ تو آپ کے انشاءاللہ معلومات میں ہوگا کہ وصیت کی جب بات آتی ہے تو وصیت کا حق جو ہے انسان کو وہ 1/3 کی نسبت ہے، یعنی اگر میں اپنے پورے مال کی بھی وصیت کر دوں تو وہ صرف 1/3 کی حد تک چلے گی، باقی کی نسبت وہ وصیت باطل ہے، یعنی واجب الوفا یا واجب العمل نہیں ہے بلکہ اصلا باطل ہی ہو جائے گی۔ وہ مطلب فرض کریں میرے پاس ₹1,00,000 میں کہوں میرا ₹1,00,000 میرے مرنے کے بعد جو ہے وہ القائم والوں کو دے دیجیے گا، تو 1/3 یعنی 33,333 روپے 33 پیسے، اس کی حد تک تو میری وصیت نافذ ہے اور یہ تو دے دیں گے ایز پر وصیت، لیکن باقی جو 66,666 روپے 66 پیسے ہیں اس کی نسبت میری وصیت ہو جائے گی باطل۔ وہ پھر جو بھی ترکے کے احکام ہیں وہ اس کے اوپر اس پہ عمل کیا جائے گا۔ اب یہ مرنے والا اگر اپنی 1/3 کے لیے وصیت کرتا ہے کسی بھی مصرف کی، XYZ کوئی بھی مصرف، ٹھیک ہے، اور اپنے گھر سے یا اپنے باغ سے یا اپنی دکان وغیرہ میں سے 1/3 کو معین کر کے، مثلا فرض کریں یہ میرا گھر ہے، میں کہوں جی یہ 1/3 جو ہے یہ مثلا اس کو بیچ کے القائم کو پیسے دیجیے گا مثلا، درست، یا اس کو بیچ کے جو ہے مثلا فرض کریں کسی یتیم خانے کو ڈونیٹ کر دیجیے گا، یا کسی امام بارگاہ، کسی مسجد، کسی مدرسے میں ڈونیٹ کر دیجیے گا۔ معین کر کے جاؤں 1/3 کو پورے گھر کا، مثلا یہ والا 1/3، ٹھیک ہے نا، یا اسی طریقے سے فرض کریں میرے پاس کوئی باغات ہیں، کوئی باغ میں سے معین کریں یہ والا باغ جو ہے مثلا فرض کریں یہ 1/3 کے اندر ہے یا 1/3 یہ، تو اس کو آپ جو ہے وہ فلانے ادارے کو دیجیے، مثلا قبرستان کو دیجیے گا، درست، کوئی بھی XYZ وصیت کی ہو، تو اس پورے گھر میں سے جب تک یہ 1/3 نکلے گا نہیں پورے گھر میں تصرف جائز نہیں ہوگا۔ اگر معین کر کے جاتا ہے کوئی شخص کہ اس گھر کا 1/3 مثلاً یا اس باغ کا 1/3 مثلاً، اچھا یہ 1/3 جو معین کیا ہے، ہاں یہ اس طرح سے نہیں کہ یہ والا پورشن والا نہیں ہے، یہ معین، یہ تعین دوسری طرح کی، 2 طرح کی تعین ہوتی ہے، معین کرنا 2 طرح کا ہوتا ہے۔ مثلا میری مختلف طرح کے پراپرٹیز ہیں، میں معین کروں کہ اس پراپرٹی کا 1/3، ایک یہ معین کرنا ہے۔ ایک دفعہ فرض کریں یہ میرا پلاٹ ہے، میں کہوں یہ والا حصہ، یعنی بالکل پرٹیکولر بنا دوں اس کو، پہلے والی صورت میں نے پرٹیکولر نہیں بتایا، پورے کا 1/3، ٹھیک ہے نا، دوسری والی صورت میں نے اس کو پرٹیکولر بنا دیا کہ یہ والا پورشن، ابھی اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، ابھی پہلے والی سچویشن کی بات ہو رہی ہے کہ اگر میں اپنے کسی باغ کی یا کسی گھر کی 1/3 کے بارے میں وصیت کرتا ہوں تو جب تک وہ 1/3 نکلے گا نہیں اس وقت تک کسی کے لیے بھی حق نہیں ہے کہ وہ اس مال میں تصرف کرے، حتیٰ یعنی اگر فرض کریں اس گھر میں جب مرتا ہے انسان تو ظاہری بات آتے ہیں تعزیت کے لیے، جنازے سے پہلے جنازے کے بعد، یہ وضو کرنا چاہیں وضو نہیں کر سکتے، اس گھر میں نماز پڑھنا چاہیں نماز نہیں پڑھ سکتے اگر وصیت کی ہوئی ہے تو۔ پھر بول رہا ہوں اگر وصیت کی ہے 1/3 کی کسی بھی پراپرٹی سے اور اس 1/3 کو اس طریقے سے کہ پرٹیکولر کر دیا جائے کہ یہ والا حصہ مراد ہے میری، ایسا نہ ہو بلکہ کہا جائے اس پراپرٹی کا 1/3، اس گھر کا 1/3، تو وہ 1/3 جو وصیت کی ہے جب تک کہ یہ مال وصیت الگ نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیں جب وصیت کرتے ہیں تو وہ پراپرٹی بن جاتی ہے مشترک، اور مشترک پراپرٹی کا قاعدہ یہی ہے کہ جب تک مشترک پراپرٹی میں جتنے بھی اس کے
مالکان ہیں وہ سب راضی نہ ہوں اس کو استعمال نہیں کر سکتے. فرض کریں یہ گھر ہے زید کا، زید کے 5 اولادیں ہیں، زید کا انتقال ہو گیا، یہ گھر بن گیا وراثت. قاعدتاً اصولی طور پر ان 5 میں سے کسی ایک کو بھی حق نہیں ہے باقی 4 کی اجازت کے بغیر وہ اس گھر میں نماز پڑھے، اس گھر سے وضو کرے. فرض کریں کوئی صاف کہہ دے میں تو راضی نہیں ہوں، تو اس کی نماز بھی غصبی جگہ پر ہے، اس کا وضو بھی باطل ہے. ہم لوگ بہت ساری چیزوں کو اتنا ہلکا لیتے ہیں کہ ہم لوگوں نے شریعت کو اپنے پیچھے چلانے کی کوئی قسم کھائی ہوئی ہے. شریعت ہمارے پیچھے نہیں جائے گی، ہمیں شریعت کے پیچھے چلنا ہے. شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی پراپرٹی مشترک ہو جائے اس کے اندر پارٹنرز بن جائیں، تو پارٹنرشپ کا قاعدہ یہ فقہ میں کہ جب تک سارے پارٹنر راضی نہیں ہوں گے اس چیز کو کوئی ایک پارٹنر بھی استعمال نہیں کر سکتا، چاہے اس ایک کا اپنا حق بھی اس میں ہو. پارٹنر کا مطلب ہے نا اس کا اپنا حق بھی ہے، کوئی بھی استعمال کرنے کا حق نہیں رکھتا. لہذا یہ وراثت والے جتنے بھی پراپرٹیز ہیں جہاں پر کہیں پہ بھائی اٹکا ہوا ہے تو کہیں پہ بہن اٹکی ہوئی ہے تو کہیں پہ بیوی اٹکی ہوئی ہے، وہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہیں. یا تو بیچیں اور ختم کریں کہانی. مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں تو نہ بیچنا ہے نہ کہانی ختم کرنی ہے، اٹکے رہنا ہے، سارے بول بھی رہے ہوں تب بھی کچھ نہیں کرنا. مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم لوگ شریعت کو سمجھتے نہیں ہیں، نہ شریعت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں. محرابیں اتنی بڑی بڑی لگائی ہوئی ہیں ماتھوں پر، نماز پڑھیں گے تو پہلی صف میں جا کے نماز پڑھیں گے، مال کھاتے وقت ڈکار بھی نہیں لیتے. یہ جیسے ایک گھر ہے، میں پہلے تھوڑا سا بولنا ہوں تو اچھا نہیں. یہ مسئلہ پوچھنا نہیں میں ابھی یہیں کھڑا ہوں، میں یہیں کھڑا ہوں. پہلے میں بول لوں نا، پہلے اپنی بڑاس تو نکال لوں پہلے. لو آسمان سے گرے. ہاں جی میں پہلے تھوڑا سا بول لوں، ہاں پھر آپ لوگوں کو بولنے کا میں موقع دوں گا، پورا موقع دوں گا، انصاف ہوگا آپ کے ساتھ انشاءاللہ سر. درست. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ شریعت پر عمل صرف دکھاوا کرتے ہیں. ہم لوگ عامل بے شریعت نہیں ہیں، ہم لوگ صرف دکھاوے کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں. باتیں کریں گی تو بڑی بڑی امام زمانہ سے نیچے تو اترتے نہیں ہم. گویا امام زمانہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی جیب میں لے کے گھوم رہے ہوں، امام زمانہ ہم سے مشورے کر کے سارے کام کر رہے ہوں. اور کرتوت دیکھیں ان کے تو یہ نہ ان کو اپنی نمازوں کی فکر ہے، نہ ان کو اپنے عبادتوں کی وضو کی فکر ہے، غسل کسی بھی چیز کی ٹینشن نہیں ہے. تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جہاں پر بھی اشتراک آئے گا، جہاں پر بھی پارٹنرشپ آئے گی، اس کا قاعدہ یہی ہے سوائے ایک صورت کے، اور وہ پہلے والی صورت تھی کہ پارٹنرشپ اس طرح کی ہو کہ پارٹنر تو ہیں لیکن دونوں کے حصے الگ الگ معین اور طے شدہ ہوں. مثلا فرض کریں 2 بھائیوں نے مل کر ایک گھر لیا، فرض کریں طے ہو گیا شروع سے ہی کہ نیچے کا پورشن میرا، اوپر کا پورشن تمہارا، یا اوپر کا پورشن میرا، نیچے کا پورشن تمہارا. یعنی 2 حصے شروع سے ہی کر دیے گئے ہیں اور طے کر دیا گیا ہے کہ یہ ایک حصہ تمہارا ہے اور یہ ایک حصہ میرا ہے. یا فرض کریں 2 پورشن، بیچ میں آپ نے ایک فرضی دیوار بنا دی کہ رائٹ والا پورشن تمہارا تو لیفٹ والا پورشن میرا. جہاں پر حصوں کو معین کر دیا جائے، طے کر دیا جائے، وہاں پر سب اپنے اپنے حصے کے مختار ہیں. اس کو اس سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اس سے اجازت لینی. لیکن جہاں پر بیچ میں ہم نے کوئی لائنز نہیں ڈرا کی ہوں، اب لائنز کے لیے ضروری نہیں کوئی دیوار کھڑی کریں، فرضی لائن کہ بھائی یہ حصہ رائٹ سائڈ والا تمہارا، لیفٹ والا میرا مثلا، یا طے کر دیجیے مثلا اس دیوار سے اس طرف تمہارا ہے، اس دیوار سے اس طرف میرا ہے. جہاں پر طے نہ ہوا ہو، پارٹنرشپ جو ہے وہ مکس ہو، تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر انچ پر دونوں بھائی پارٹنر ہیں، ہر انچ پر 5 بہن بھائی پارٹنر ہیں. تو ہر انچ کو یوز کرنے کے لیے آپ کو یعنی 5 کی رضامندی ضروری ہے. میں استعمال کرنا چاہوں تو باقی 4 کی رضامندی ضروری ہے، آپ استعمال کرنا چاہیں تو باقی 4 کی رضامندی، وہ استعمال کرنا چاہیں تو باقی 4 کی. ہر انچ کو یوز کرنے کے لیے رضامندی ضروری ہے. یہاں تو ہوتا ہے صاف کہتے ہیں کہ بھائی ہم راضی نہیں ہیں، اس کے باوجود نہ کوئی بیچتا ہے گھر کو، نہ کوئی حصے بانٹتا ہے، نہ کوئی کسی کی جس کو کہتے ہیں تکلیف معین ہوتی ہے.
جی پہلے آپ بول لیں کیونکہ پہلے آپ نے بولا تھا اس لیے بول رہا ہوں. نہیں آپ سے پہلے انہوں نے کہا تھا. مولانا جیسے لوگ ہوتے ہیں جن کی بہت پراپرٹیز ہوتی ہیں لیکن جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا, اور جیسے انہوں نے کہا کہ میں اپنی ساری جائیداد JDC کو دے دیتا ہوں یا کسی ایسی فاؤنڈیشن کو, تو اس کنڈیشن میں کیا کرنا چاہیے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو ابھی ہم وراثت کے احکام پڑھ رہے ہیں اور نہ ہی ابھی ہم وصیت کے احکام پڑھ رہے ہیں. یہ تو ایک بات آئی تو میں نے وضاحت کے طور پر یہ جملہ کہا ہے. اب آپ اٹھ کے چھلانگ ماریں اور سیدھی وصیت اور وراثت کے احکام میں چل جائیں تو ابھی یہ کام نہ کریں. آپ پوچھیں. سر یہی تھا کہ ایک گھر ہے, یہی تھا تو پھر آپ بھی رہنے دیں. یہی نہیں وراثت ہی, مطلب جیسے بڑا ایک گھر ہے, بڑے بھائی ہیں اور چھوٹا والا پرابلم میں ہی ہے لیکن رہ اسی گھر میں رہے, اور وہ چھوٹے والے چاہتے ہیں بیچ دیں, بیچے گھر کو, بہنیں بھی سب راضی لیکن بڑے بھائی نہیں بیچتے. اب وہ نیچے تکلیف میں رہ رہے ہیں اور وہ اوپر پراپر. مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے جو بتا دیا, بڑے بھائی ہوں, چھوٹے بھائی ہوں, بہنیں ہوں, بھائی ہوں, جو بھی ہو, مسئلہ یہی ہے جو بتا دیا ہے میں نے, ٹھیک ہے نا. یہ ان کو لے جا کے سنا دیجیے گا, سمجھ میں آ گیا تو فوبیا, نہیں آیا تو وہ جانے, ان کی قبر جانے اور اللہ جانے. میری بچی ابھی ہم وصیت کے چیپٹر میں باتیں نہیں کر رہے ہیں, ابھی ہم جو ہے نماز کے چیپٹر میں ہیں, ٹھیک ہے. اب پہلے نماز کا ڈائریکٹ شروع کرتا ہے سعید نا, تب کیوں بنتی تو مسئلہ آ گیا نا, میں کیا کروں, آغا سیستانی سے غلطی ہوئی, مجھ سے کیا غلطی, میں تو النقال کل بقال جو لکھا ہوا ہے وہ سنا رہا ہوں آپ کو. خوب جی, عرض خدمت یہ ہے کہ یہ مسئلہ نماز سے اس طرح سے ریلیٹڈ ہے. عرض کیا نا کہ اس پراپرٹی میں یہ شخص نہ وضو کر سکتا ہے نہ اس پراپرٹی میں نماز پڑھ سکتا ہے. نماز کا مسئلہ آ گیا, یہ اس طرح سے نماز سے ریلیٹڈ ہے کہ اس صورت میں اس کی نماز وہاں پر باطل ہو جائے گی احتیاط کی بنا پر. خوب, یہ تو پڑھ نہیں لیا تھا ہم نے, یہ لگ رہا ہے کہ یہ پڑھا ہم نے. یہ توضیح نہیں ہے, یہ کچھ اور دوسری کتاب ہے, لیکن یہ مسئلہ جو ہے مجھے لگتا ہے میں بتا چکا ہوں. خوب, چلیں جی اگلا مسئلہ. کہتے ہیں کسی شخص کے نہ نماز جائز ہے اور نہ ہی کوئی دوسرے تصرفات یعنی استعمال جائز ہیں کسی اور کے مال میں بغیر اس کی رضامندی کے اور اس کی دلی رضائیت کے. فرض کریں میں کسی اور کے مال میں نماز پڑھنا چاہ رہا ہوں, کسی کی گھر جا کے نماز پڑھنا چاہ رہا ہوں یا کسی کے مال کو استعمال کرنا چاہ رہا ہوں, تو میرے لیے مثلا اس کا آسان آپ کو ایک مثال دوں. اکثر لوگ جاتے ہیں ہاکس بے وغیرہ پر, کوئی خالی ہٹ ملا, گھس گئے اس کے اندر, قبضہ کر لیا ایک دن کا, درست, تو یہ جائز نہیں ہے. اگر اس ہٹ میں آپ نماز پڑھیں گے آپ کی نماز باطل ہے, مگر یہ کہ آپ کہیں کہ مجھے اطمینان ہے اس بات کا کہ مالک اس تصرف پہ راضی ہے. مگر یہ کہ آپ اس بات کا آپ کو اطمینان ہو کہ مالک اس استعمال پر راضی ہے تو پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ورنہ اگر آپ کو کسی کی رضامندی کا علم نہ ہو کہ وہ رضامند ہے اس پر یا نہیں, دل سے راضی ہے یا نہیں, تو نہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اب لیکن جو مالک ہے اس بیچ میں آ گیا ہو کہ مکلوٹ سے, تو اس والی نماز کیا ہوا جو میں پڑھ چکی یقین, مجھے یقین سے پڑھ گئی ہیں. اب یقین کی تو نیند بھی شک کی عبادت سے افضل ہے, تو یہ تو پھر عبادت کی آپ نے. خوب, اب کہتے ہیں کہ یہ کسی کی رضامندی کیسے پتہ چلے ہمیں. کہتے ہیں کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جا کے اسے پوچھیں, وہ کہے ہاں جی مجھے میری اجازت ہے, یعنی خود وہ صراحتاً آپ کو اجازت دے دے اور اپنی رضامندی کا اظہار کر دے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ خود سے اپنی رضامندی کا مالک اظہار کرے کہ ہاں آپ یہ کر لیں, کوئی ایشو نہیں ہے میرے لیے. ایک دوسرا, ایک ہوتا ہے اذن فہوائی. اذن فہوائی کا مطلب کیا ہے؟ اذن فہوائی کا مطلب مثلا فرض کریں آپ یہاں سے جا رہی ہیں لاہور, آپ کی کوئی سہیلی ہے یا کوئی فیملی فرینڈ ہے یا کوئی آپ کا رشتہ دار بہن بھائی, ان کا وہاں پر فلیٹ ہے, ٹھیک ہے. آپ نے کہا مجھے 2 دن کے لیے وہاں جانا ہے, اگر دے سکتے ہو تو چابی دے دو اپنے گھر کی,
मैं 2 दिन वहाँ रुकूँगा या रुकूँगी। उसने चाबी दे दी आपको। अब आप लाहौर पहुँची, फ्लैट में गई, अब आप वॉशरूम जाने लगी, आपने कहा ओ मैंने तो घर के इस्तेमाल की इजाज़त ली थी, पानी के तो इस्तेमाल की इजाज़त ही नहीं ली थी। दुरुस्त। फिर आपने फ्रिज खोला, उसमें भी कुछ चीज़ें पड़ी थी, आपने कहा लो मैंने तो घर के इस्तेमाल की इजाज़त ली थी, मैंने तो फ्रिज में पानी है, जूस है, मसलन कोई और अला बला चीज़ें हैं, इनमें से तो किसी की भी इजाज़त नहीं ली थी मैंने। तो फ़ुक़हा ये कहते हैं कि यहाँ पर जब घर की इजाज़त ली तो उसके जो लवाज़िमात हैं उनकी इजाज़त खुद ब खुद उसमें आ जाती है। इसको कहते हैं इज़्न फ़हवाई। यानी घर की इजाज़त का मतलब ये है जब घर पे राज़ी है तो पानी पे तो बतरीक़े औला राज़ी होगा ना। यानी वो आपको ये तो नहीं कहेगा घर पे राज़ी हूँ, पानी इस्तेमाल नहीं करना, वॉशरूम में नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। एट द एंड आप सिर्फ गैलरी में खड़ी हुई हैं, हवा ले रही हमारी। ये तो नहीं होता। जब उसने घर की चाबी दे दी तो घर की इजाज़त, इसका मतलब ये है कि वो इस पे भी राज़ी है कि पानी इस्तेमाल किया जाए, वो इस पे भी राज़ी है कि अंदर बेड पड़ा हुआ है आप जाके बेड पे सो जाएं, वो इस पे भी राज़ी है कि मुसल्ला पड़ा हुआ है आप बिछाएं और उस पर नमाज़ पढ़ लें। ये जो छोटी मोटी जो लवाज़िमात ज़िंदगी हैं, घर की इजाज़त औलवियत की बिना पर दलालत करती है इस बात पर कि ये बाकी चीज़ों की भी इजाज़त है। अब अलग अलग उसका हर 5 मिनट बाद आप एक कॉल करें कि यार ये पानी पी लूँ मैं, फिर कॉल करें, उसने कहना हो भाई वापस आ जा। कितनी जान लोगे मेरी। तो ऐसा ना तंग करें कि वो आपको वापस बुला ले। दुरुस्त। तो ये इजाज़तें ऑटोमेटिकली उसके अंदर शामिल होती हैं। तो एक तरीका ये है, अगरचे आपको सराहतन उसने नहीं कहा कि पानी भी पी सकते हो, सो भी सकते हो, नमाज भी पढ़ सकते हो, वुज़ू भी कर सकते हो, वॉशरूम में भी जा सकते हो, लेकिन घर की जब इजाज़त दे दी और घर की जब चाबी पकड़ा दी तो ये खुद ब खुद इस बात की भी इजाज़त समझी जाती है। यानी उर्फ़ी तौर पर ये भी समझा जाता है कि ये इस पे भी, इन चीज़ों पे भी राज़ी है। हो, ये दूसरा तरीका है। तीसरा कहते हैं शाहिद हाल। ये क्या होता है शाहिद हाल? कहते हैं शाहिद हाल का मतलब ये है कि कुछ कराइन के ज़रिए आपको अंदाज़ा हो रहा है कि वो इन तसर्रुफ़ात पे भी या अपनी माल को इस्तेमाल करने पे भी राज़ी है। बाज़ औक़ात उससे सराहतन आपको नहीं बोला है, ठीक है, या आपने सराहतन उनसे नहीं पूछा, लेकिन बातों के दौरान या मसलन फ़र्ज़ करें उसकी हरकतों से आपको ऐसा अंदाज़ा हो रहा है कि वो इस बात पे राज़ी है कि आप मसलन उसके मिल्कियत में ये काम कर सकते हैं। इसको कहते हैं शाहिद हाल। कराइन से इंसान अंदाज़ा लगाए कि वो इस पर अंदाज़ा, एक तरह का ये कराइन ख़ुद दलालत कर रहे होते हैं। कराइन इस बात के ऊपर दलालत कर रहे होते हैं कि वो इस तसर्रुफ़ पर राज़ी है। हो, ये 3 तरीके हो गए। सराहतन मालिक ख़ुद तसरीह करे, शाहिद हाल, इज़्न फ़हवाई। इन 3 तरीके से किसी के दिल के अंदर छुपी हुई बात को आप बाहर निकाल सकते हैं। समझ में आई बात? इसके बाद फरमाते हैं कि बस ये कारपेट बिछा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और फ़र्ज़ करें थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये हो गस्बी, ज़मीन इनकी अपनी, कारपेट इनका गस्बी। अब इसके ऊपर अगर मुसल्ला बिछा के या खड़े होकर ऐसे ही कोई नमाज़ पढ़ना चाहे तो जगह ज़मीन, जगह तो असल में तो ज़मीन ही है ना, वो तो उसकी इनकी अपनी है। कारपेट गस्बी है फ़र्ज़ करें, तो आया ये नमाज जो इस गस्बी कारपेट पे खड़े होकर पढ़ी जाएगी, ये नमाज सही है या बातिल? कहते हैं एहतियात की बिना पर ये नमाज बातिल है, इसलिए कि खड़ा हुआ तसर्रुफ़ कर रहा है एक गस्बी जगह की चीज़ के ऊपर। इसका उल्टा कर लें, छत गस्बी हो, ज़मीन अपनी हो, ईंटें कम पड़ी, इन्होंने पड़ोसी की उठाई और लगा दी, दुरुस्त। अब गस्बी छत के नीचे अपनी ज़मीन पे खड़ा होकर कोई नमाज़ पढ़े तो इसकी नमाज का क्या हुक्म है? आगा सिस्तानी इनके पीछे गए हैं
कहते हैं ये नमाज सही हो जाएगी। लेकिन मौलाना सबका एक ही मकसद है ना कि परमिशन लाजमी है कहीं ना कहीं हर जगह से। ये छत वाले में लाजमी नहीं है, तो अब छत के ऊपर वाली फ्लोर पे जो होगा उसकी वो उसके लिए मुश्किल होगी, उसके लिए उसकी ज़मीन है ना वो। लेकिन जैसे हम किसी घर जाते हम उससे पूछना भाई नमाज मतलब फ़र्ज़ करें आपने ये नहीं पूछा नमाज पढ़ सकती हूँ, उसने कहा हाँ पढ़ सकती, आपने कहा मेरे को नमाज पढ़नी है, उसने मुसल्ला बिछा दिया। तो इसका मतलब वो राजी है। अब ये है शाहिद हाल कि ये कौन मना करेगा, मेरा ये सवाल है। कोई करे या नहीं करे कि अभी हमारी बात थोड़ी है, ढूंढने निकले हम कराची में कि कौन मना करेगा, हमें क्या पता कौन करेगा। नॉन मुस्लिम भी घर नहीं, नॉन मुस्लिम या सुन्नी शियों में आजकल इतना मसला हमारे यहाँ में जिस अगर हमें नहीं वैसे अच्छे मेरे हम लोग ऐसे आपको अगर ये ढूंढना हो कि कौन मना करेगा, आप बाद में इनसे रब्ता कर लीजिएगा। नहीं, मेरा एक सवाल है कि जैसे ये वो जवाब दे रहा हूँ ना। बोलिए कि मेरे अच्छे सुन्नी भी फ्रेंड्स हैं, हम लोग रमजान में जाते हैं ना, हम हमेशा बोलते हैं भाई हमारा 10 मिनट 12 रहेगा, हम ये नमाज नहीं पढ़ लेते सजदे का और तस्वीर लेके जाते हैं, तो वो लोग उन लोगों को तो कोई मसला नहीं होता पढ़ने के। तो फिर आपको क्या मसला है? जब उनको मसला नहीं है तो फिर आपको क्या मसला है? देखिए आपका मसला उससे शुरू होगा जब उनको मसला होगा। उन लोगों अगर उनको मसला नहीं तो आपको क्या मसला है? खूब खैर। अच्छा, अब आपने एक घर फ़र्ज़ करें किराए पर लिया, घर है मेरा, है नहीं मेरे पास कोई एक्स्ट्रा, एक समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ। घर है मेरा, किराएदार हैं आप, और इनको नमाज़ पढ़नी है। अब ये किससे इजाज़त लेंगे, आपसे या मुझसे? घर तो मेरा है, मालिक मैं हूँ घर का, जो रह रहा है किराएदार आप हैं, आप तो किराएदार हैं, तो सिर्फ किराया दे रहे हैं। आप पे कर रहे हैं ना, तो उस वक्त तो आती है। वो पे तो कर रहे हैं आप, लेकिन मसला ये है कि मालिक कौन है? पे करने से मालिक तो नहीं बन जाता ना इंसान। आपने इजाज़त एक को दी तो वो आप इजाज़त एक्सटेंड कर सकते हैं सामने वाले। पे करने से मालिक तो नहीं बनता ना, तो किससे इजाज़त लेंगे? आपसे लेंगे ना। कितने सालों जो रहते हैं, अब उनके यहाँ जो रिश्तेदार आते हैं वो मालिक से पूछने। माशाल्लाह आप लोगों के अमल से फतवे निकाल रही हैं, कमाल की बात है। लोग कहते हैं इमाम के अमल से फतवा नहीं निकाल सकते आप, और ये लोगों के अमल से निकाल रही हैं। बाहर होते हैं, घर उनका यहाँ होता है। अरे भैया देखें, फ़र्ज़ करें अगर शरीयत कही जी आपको ऑनर से इजाज़त लेनी, तो बाहर हो या कहो, वो मेरा मसला थोड़ी है ना, गसीस्तानी का मसला है, उनका काम है मसला बताना। अगर फिल बिल फ़र्ज़ मसला यही हो कि जी असल मालिक से इजाज़त ली जाए, नहीं हुआ। अलबत्ता यहाँ भी ये कहते हैं कि किराएदार से इजाज़त ले ले तो काफ़ी है, मालिक से इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है। देखें शरीयत हमारी मुश्किलात जो है ना वो हमारी हैं और हमारी बनाई हुई हैं, उसकी शरीयत ठेकेदार नहीं है ना। मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, जब किराए पर ले रहे थे उस वक्त पॉसिबल था है यार, मुश्किल कुछ भी नहीं होता। हाँ, मुश्किल कुछ भी नहीं होता, ये बात कही है। हो इसके बाद फरमाते हैं कि भले जो मकान है, जगह है नमाजी की, कहते हैं उसके लिए शर्त यह है कि वो ऐसी नजासत ना रखती हो कि जो आपके बदन या लिबास तक पहुँचे। देखें ज़मीन फ़र्ज़ करें इस पर मैं खड़ा होकर नमाज़ पढ़ूँ, फ़र्ज़ करें पूरा कारपेट नजीस हो, घर में बच्चे हैं, किसी ने यहाँ पेशाब किया, किसी ने वहाँ, टपकते टपकते कहाँ तक पहुँच जाते हैं बच्चे बिलाखिर। फ़र्ज़ करें पूरा कारपेट नजीस है, या बाज़ लोगों के घर माशाल्लाह पूरे नजीस होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि बच्चे ने एक जगह पेशाब किया, जो पोछा लगा तो पूरे घर में पूरा घर ही नजीस हो गया। अब पूरा घर नजीस हो या पूरा कारपेट नजीस हो या कोई भी बिलाखिर जहाँ पर आप खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं वो पूरी नजीस है, तो क्या इस नजीस जगह पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते? सवाल जी, आपकी फ़िक़्ह व फ़क़ाहत क्या कहती है? अगर उस बंदे को नहीं पता हो तो नहीं पता भी है मुझे कि ये नजीस है जगह। एक मिनट पहले, तो नहीं, उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। बातिल हो जाएगी यानी नहीं पढ़ सकता। हाँ जी, अब आप बताओ। अगर वो नजासत इतनी ज़्यादा हो कि आपके बदन के ऊपर आ जाए उसकी तरी, तो मतलब बातें होगी। फिर ये ना बोलो कि इतनी ज़्यादा हो, ये बोलो कि तर हो, इतनी तर हो। ज़्यादा और पूरा नजीस है तो इससे ज़्यादा और क्या होगा भाई? मैक्सिमम पे आप आ गए ना कि पूरा ही कमरा, पूरा ही घर नजीस है, तो ये तो मैक्सिमम है ना, इससे ज़्यादा और क्या होगा? गीला है तो फिर हाँ, मसला ये है कि अगर उसके अंदर
یا نمازی کے اندر مثلا آپ نے وضو کر کے آئے, ٹپکتے ٹپکتے کھڑے ہو گئے, جب آپ ہاتھ رکھیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کا ہاتھ گیلا ہاتھ لگے گا اور تری ٹرانسفر ہوگی تو آپ کا ہاتھ نجس ہو جائے گا, نماز ہو جائے گی باطل. بس ایسی سچویشن اگر نہیں ہے کہ زمین کی نجاست آپ تک یا آپ کے لباس تک پہنچے تو آپ کے لیے ضروری نہیں کہ وہ جگہ پوری کی پوری پاک ہو. نجس جگہ پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھی جا سکتی ہے, منتہا آپ اور جگہ خشک ہونے چاہیے. یعنی آپ میں یا جگہ میں اتنی تری نہ ہو کہ جو نجاست کو ٹرانسفر کر سکے. اگر اتنی تری نہیں ہے تو آپ کے لیے جگہ کا پاک ہونا شرط نہیں ہے. ہاں جو چیز شرط ہے پاک ہونے کا وہ ہے بدن اور لباس, تو پاک ہونا شرط ہے ہی ہے. جگہ کی بات کر رہا ہوں. جگہ کے حوالے سے جو چیز معتبر ہے کہ پاک ہونی چاہیے وہ صرف سجدے کا وہ والا حصہ جو آپ کی پیشانی کو ٹچ ہوتا ہے. فرض کریں سجدے کا یہ سجدے کا ہو, صحیح نا, ایک اوپر کی سطح ہے ایک نیچے کی سطح ہے, ایک سائڈیں ہیں اس کی, جو راؤنڈ ہے تو راؤنڈ اور مثلا چکور ہے تو چکور, جو بھی شیپ ہے اس کی, یہ حصہ بس پاک ہونا چاہیے جس پہ آپ کی پیشانی ٹک رہی ہے. یہ نجس ہے, یہ سائڈیں وائڈیں نجس ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. صرف وہ حصہ جس پر آپ کی پیشانی ٹکتی ہے اتنا حصہ اگر پاک ہے, باقی سارا نجس, منتہا نجاست پھیلنے والی نہیں ہے, بڑھنے والی نہیں ہے, سرایت کرنے والی نہیں ہے, تو آپ کی نماز ٹھیک ہے, آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ مثلا آپ لوگ جاتے ہیں زیارتوں کے لیے, کبھی ایران کبھی عراق. اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہو, مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے گئے ہیں یا کتنے نہیں گئے ہیں, جو اندر زری والا کمرہ ہوتا ہے, بعض جگہوں پر اگر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھے تو وہ جو آنٹیاں گھوم رہی ہوتی ہیں وہاں پر, وہ آپ کو وہاں نماز نہیں پڑھنے دیتی ہیں. جیسا ہوا ہے میرے ساتھ. کیوں نہیں پڑھنے دیتی ہیں؟ پتہ نہیں, پوچھنا تھا نا اس سے. زبان سمجھ میں نہیں آتی, کھانا کر کے غلطی ہوتی ہے. مطلب وہ اتنا زیادہ رکنے بھی نہیں دیتی. نہیں میں اس کی بات ابھی نہیں کر رہا ہوں زیارت کے لیے, وہ ایک الگ ایشو ہے. میں نماز کی خاص بات کر رہا ہوں کہ بعض حصے ایسے ہوتے ہیں وہ زری والے کمرے میں جہاں وہ آپ کو کھڑے ہو کر نماز, وہاں پہ لکھ کے بھی لگایا ہوا ہوتا ہے کہ نماز یہاں پہ نہ پڑھیں یا یہاں پہ نماز پڑھنا باطل ہے. آپ کا جو رخ ہوگا تو آپ کا پیچھے جو بارک اللہ, یعنی ایسی جگہ پہ, صرف یہ کہ نہیں بیک آپ کی ہو رہی ہے, ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا جو حرم سے آگے ہو, یعنی آپ آگے ہو جائیں, حرم آپ کے پیچھے ہو. اگر یہ توہین کا سبب بنتا ہو اس صاحب حرم کی تو پھر ادھر نماز نہ پڑھی جائے, یہ اس وجہ سے منع کرتے ہیں. میں نے بتا دیا آپ کو, اردو تو آتی ہے نا, یہ ہے وجہ. جیسے میں ایک بات بتا رہی ہوں, میرے ساتھ ہوتا ہے, میں مسجد کوفہ میں تھی, میرے سامنے بالکل جب مولانا کو ضربت لگی تھی, وہ روم خالی, وہ تھوڑا فجر کے ٹائم خالی ہوا تھا, تو میرے ساتھ 2 دن تھے, ہم تینوں نے سجدے کا سامنے رکھی اور ہم تینوں نے ادھر جا کے نماز پڑھی فجر کی, تو ہماری نماز قبول ہو گئی. ہمارے زری سامنے تھی, ہمارے سامنے کا مسئلہ تھوڑی ہے. آپ زری سے مثلا فرض کریں یہ ہے زری, ٹھیک ہے, آپ اگر زری سے پیچھے ہیں, مثلا قبلہ یہاں پر ہے, فرض کریں یہ قبلہ, یہ زری, آپ سائڈوں میں کھڑی ہو سکتی ہیں زری کے, آپ پیچھے کھڑی ہو سکتی ہیں. آگے کی طرف آئیں گی تو یہ اگر توہین اور بے ادبی شمار ہو رہی ہے صاحب حرم کی نسبت تو یہ جائز نہیں ہے. البتہ نماز صحیح ہے, یہ آپ کو میں بتا دوں, نماز باطل نہیں ہے, لیکن یہ ویسے ہی جائز نہیں ہے بے احترامی کی وجہ سے, کہ ائمہ کی نسبت, پیغمبر کی نسبت آپ بے احترامی کریں, تو یہ کام نہ کریں. اس وجہ سے اس کو جائز نہیں مانا گیا ہے. اب ایک اور مسئلہ جو آپ کی خدمت میں عرض کروں, مکان کے حساب سے آتا ہے, وہ یہ آتا ہے کہ اگر ایک ہی کمرے میں ایک ہی جگہ پر مرد اور عورت مل کر نماز پڑھ رہے ہوں تو کیا ان دونوں کی نماز صحیح ہے؟ لیڈیز کو پیچھے ہونا چاہیے لیکن پڑھ سکتے.
हाँ तब पीछे हो तो पढ़ सकते जैसे आप नमाज पढ़ रहे हो और हम आपकी नमाज पढ़ रहे, तो आप आगे पढ़ेंगे, हम आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। तो जमात की बात नहीं कर रहा हूँ मैं जमात के अलावा भी भी। जमात के अलावा अगर देखो, जमात के अलावा तो औरतें हमेशा आगे होती हैं बच्चा। जमात में मजबूरी होती है क्योंकि नमाज हो नहीं सकती, इसलिए वो पीछे खड़ी हो जाती हैं एहतियातन, लेकिन सर वरना बस चले तो वो उसमें भी आगे हों। सर मजबूरन हुए हैं? तो मजबूरन हुए तो और वो ये कह रहा हूँ, वो तो मजबूरन खड़ी होती हैं, बस नहीं चलता, वरना बस चले औरत का तो जमात में भी मर्द से आगे खड़ी हो। तो अब ये बताएं कि जहाँ तो घर में तो बस चलता ही है ना उसका, लेकिन पीछे खड़ा हूँ। अगर औरत आगे और मर्द पीछे हो तो नमाज का क्या हुक्म है? नहीं बातें ना दोनों की नमाज बातिल है। मर्द का नमाज अब देखते हैं आगा सिस्तानी क्या कहते हैं। ठीक है, ये तो पीछे होना पड़ता है, मजबूर है ना। वो जमात की बात कर रहा हूँ ना। देखिए मसला ये है कि फुरादा नमाज में एक ही कमरे में मर्द और औरत अगर नमाज पढ़ लें तो 3 सूरतें बनती हैं। या मर्द आगे है, औरत पीछे है, तो इसमें तो कोई इशू ही नहीं है, ये बिल्कुल सही है नमाज। ठीक है ना, औरत अपने ठिकाने पर है तो नमाज भी। इशू क्या है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। मुझे कोई इशू नहीं है मुझे औरतों से कोई इशू नहीं है, ये तो शरीयत बता रहा हूँ आपको। कर लगता है कि पर्सनल प्रॉब्लम है। मुझे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। और कुरान पढ़ा है आपने? पढ़ती है कुरान? अल्हम्दुलिल्लाह सर। हाँ, कुरान की एक आयत है, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द औरतों के सरपरस्त करार दिए गए हैं। अब आप पूछें अल्लाह से, अल्लाह मियाँ तुझे औरतों से क्या इशू है? तो कुरान है, सही है ना, ये कुरान है, ये तो दीन है। खैर, तो हंसी मजाक की बात है, वरना मुझे क्या इशू होना भैया औरतों से। मेरी अपनी माँ औरत है, मेरी बहनें औरतें हैं, मेरी बेगम औरत है, मेरी बेटी औरत है, वो सारे औरतों के दरमियान तो घिरे में। लेकिन मसला हुई यहाँ, मसला वो अपनी जगह पर है। खूब अर्ज़ खिदमत ये है कि मर्द आगे हो औरत पीछे हो, कोई इशू नहीं है, नमाज सही है बिल्कुल। ठीक है ना। मसला आता है बाकी 2 सिचुएशन का, कि दोनों साइड बाय साइड खड़े हों या औरत आगे हो और मर्द पीछे हो। इन दोनों सिचुएशन में दोनों साइड बाय साइड हों या औरत आगे और मर्द पीछे हों, अगर दोनों के दरमियान साइड बाय साइड होने की सूरत में समझें उनके पैरों के दरमियान, और औरत आगे और मर्द पीछे तो औरत के पैर और मर्द की पेशानी सजदेगा, इनके दरमियान अगर 4.5 मीटर का फासला है तो दोनों की नमाज सही है। और अगर 4.5 मीटर से कम फासला है तो एहतियात वाजिब की बिना पर दोनों की नमाज बातिल है, चाहे किसी ने भी पहले शुरू की हो। पहले दोनों ने एक साथ शुरू की हो तब भी दोनों की बातिल है। मर्द ने पहले शुरू की थी, औरत ने कहा अभी बताती हूँ तुझे, आगे आके खड़ी हो गई और शुरू कर दी उसने भी नमाज, तब भी दोनों की बातिल है। औरत ने पहले शुरू की थी, मर्द उसके पीछे आके खड़ा हो गया अपनी रूटीन के मुताबिक, तो उसकी भी नमाज। यानी इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, अगर फासला कम है तो एहतियात की बिना पर दोनों की नमाज बातिल है। अलबत्ता क्योंकि एहतियात वाजिब है तो आग़ा वहीद हफ़ज़हुल्लाह वो कहते हैं अगर दोनों के दरमियान 1 बालिश का फासला तो काफ़ी है, 4.5 मीटर की बात नहीं करते वो। तो अगर रुजू कर लिया जाए आग़ा वहीद की तरफ इस मसले में, तो अगर मर्द फ़र्ज़ करें आगे, वो तो मसला नहीं है, अगर औरत आगे खड़ी है मर्द पीछे है, दोनों साइड बाय साइड हैं और दोनों के दरमियान मिनिमम 1 बालिश का फासला है तो फिर दोनों की नमाज सही हो जाएगी मुंतज़र रुजू करने के बाद। जी इस मसले से हटके आपने पहले ही बताया था ना, आगा वही इन्हीं का ही जो गुस्ल के मामले में बताया था कि जो आगा ज़ंजानी का बताया था। जंजानी। खूब जी, ये हो गया जनाब अली ये वाला मसला, ठीक हो गया, समझ में आ गई बात? जी। कहते हैं कि मर्दों और औरतों दोनों के लिए मस्जिद में नमाज़ पढ़ना मुस्तहब है, अगरचे औरतों के लिए अफजल ये है कि उस मस्जिद और घर में से उस जगह का इंतखाब करे जो उसके हिजाब के हिसाब से ज़्यादा बेहतर है, यानी जहाँ पर उसके हिजाब की ज़्यादा हिफाजत है। मतलब फ़र्ज़ करें घर में पड़ेगी
ممکن ہے کوئی نامحرم ہو لیکن اپنے کمرے میں پڑے گی تو کسی کی بھی نظر نہیں پڑے گی، مسجد میں پڑے گی، ہر آتا جاتا مثلا فرض کریں ممکن ہے دیکھے. تو جہاں پہ بھی خلاصہ وہ حجاب کے حساب سے زیادہ محفوظ ہے، زیادہ چھپی ہوئی ہے، وہ وہاں جا کے نماز پڑھے. لیکن جیسے ہم زیارت پہ جاتے ہیں ادھر تو ہم حرم میں جا کے نماز پڑھتے ہیں نا، تو حرم میں تو ہر کوئی نامحرم ہوتا ہے. میں نے مسئلہ بتا دیا، وما علینا الا البلاغ. دوسرا یہ کہ بعض فقہاء اگر خوئی وغیرہ اس بات کے قائل ہیں کہ عورت کو گھر میں ہی نماز پڑھنا زیادہ فضیلت ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں ایک روایت ہے اس سے زیادہ استفادہ کرتے ہیں کہ مسجد المرأۃ بیتھا، عورت کی مسجد اس کا گھر ہی ہے، عورت کی مسجد اس کا گھر ہی ہے، زیادہ وہ گھر میں ہی نماز پڑھے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن آغا سیستانی کے نظریے میں نہیں، مستحب ہے کہ وہ بھی جا سکتی ہے مسجد میں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو زیادہ اس کے حجاب کے حساب سے ساتر تر ہو، زیادہ جس میں وہ چھپی ہوئی ہو، اس جگہ کو اختیار کریں، اس میں زیادہ فضیلت ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں جی یہ ہو گیا آپ کا مکان مصلی.